اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد ٹرفورڈ میں پہلا یادگار جلسہ سالانہ از ڈاکٹر عبدالباری ملک MBE UK۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل ہفتہ 15 مئی 2023۔ پاکستان سے آنے والے مہمان خلیفہ وقت کے دیدار کو ترسے ہوئے تھے۔ ہر ایک کی صرف ایک خواہش تھی کہ پیارے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی UK ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جماعت کو سرے کے خوبصورت علاقہ ٹلفورڈ میں قطع زمین عطا فرمایا، جس کا نام حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اسلام آباد رکھا۔ اسلام آباد میں پہلا جلسہ سالانہ مورخہ 5، 6، 7 اپریل 1985 بروز جمعہ ہفتہ اتوار منعقد ہوا۔ یہ UK جماعت کا 20واں جلسہ سالانہ تھا۔ یوں تو UK جماعت کے جلسہ سالانہ سن 1964 سے مسجد فضل اور محمود ہال میں منعقد ہوتے تھے۔ اسی طرح وارنزورتھ ٹاؤن ہال، ویمبلڈن ٹاؤن ہال، روہیمپٹن، کرینفورڈ پارک اور ٹالورتھ میں بھی جلسہ سالانہ منعقد ہوئے، لیکن یہ جلسہ ہر لحاظ سے ایک تاریخی جلسہ تھا۔ یہ یورپ کا پہلا جلسہ سالانہ تھا جو ربوہ کی طرز پر کیا گیا، اور ربوہ سے محترم چودھری حمید اللہ صاحب وکیل اعلیٰ تحریک جدید تمام انتظامات کی نگرانی فرماتے تھے۔ آپ کئی ماہ پہلے ربوہ سے لندن تشریف لے آئے اور آپ نے تمام انتظامات کی براہ راست نگرانی کی اور ہدایت بھی دیتے رہے۔ اس جلسہ میں دنیا کے 48 ممالک سے قریباً 16,000 احمدی شامل ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ UK کے علاوہ جرمنی، پاکستان، بھارت، ہالینڈ اور دوسرے ممالک کے خدام نے UK آ کر جلسہ سالانہ UK پر ڈیوٹیاں دیں۔ یہ یورپ میں پہلا موقع تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح نے تینوں دن خطاب فرمایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے محترم ہدایت اللہ بنگوی صاحب کو افسر جلسہ سالانہ، محترم مولانا عطا المجیب راشد صاحب کو افسر جلسہ گاہ اور محترم میاں محمد صفی صاحب نیشنل قائد مجلس خدام الحمدیہ UK کو افسر خدمت خلق مقرر فرمایا تھا۔ محترمہ امت الحفیظ سلام صاحبہ بیگم، پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام صاحب صدر لجنہ اماء اللہ UK افسر لجنہ جلسہ گاہ تھیں۔ محترمہ پروین رفیع صاحبہ نائب افسر لجنہ جلسہ گاہ تھیں۔ محترم عبدالباقی ارشد صاحب نائب افسر جلسہ سالانہ تھے۔ افسر رابطہ امیر جماعت UK محترم انور کہلو صاحب تھے۔ افسر حفاظت خاص محترم میجر محمود احمد صاحب تھے اور ان کے ساتھ خدام کی ایک ٹیم تھی۔ محترم خواجہ رشید الدین صاحب قمر نائب افسر جلسہ گاہ تھے۔ ہنسلو جماعت کے صدر محترم لطیف خان صاحب ناظم استقبال اور ٹرانسپورٹ تھے۔ ان کے نائب ساؤتھ ہال محترم سید صدق المرسلین خادم صاحب تھے۔ پہلی دفعہ ہیتھرو اور گیٹ وک ایئرپورٹ پر جلسہ سالانہ کے مہمانوں کے استقبال کا باقاعدہ انتظام کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے 24 گھنٹے ایئرپورٹ پر ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں۔ ایئرپورٹ سے منی بسیں اور کوچیں مہمانوں کو مسجد فضل لندن اور اسلام آباد لے کر جاتی تھیں۔ ایسٹ لندن کے صدر جماعت مرزا مجیب صاحب کی ڈیوٹی جلسہ گاہ کی صفائی کی تھی۔ ان کے ساتھ خدام کی ایک ٹیم تھی جو 24 گھنٹے اسلام آباد کی صفائی کرتے تھے۔ گرین فورڈ جماعت کے صدر محترم بشیر احمد شیدہ صاحب ناظم رہائش گاہ تھے۔ ان کے نائب بارکنگ جماعت کے صدر محترم مشتاق ڈائر صاحب بھی تھے۔ سپلائی کے ناظم محترم نعیم عثمان صاحب تھے۔ اسٹیج کی تیاری کے ناظم محترم عباس خان صاحب تھے اور اسٹیج کی سجاوٹ کے ناظم محترم مرزا عبدالشکور صاحب تھے۔ جلسہ گاہ کے ارد گرد سجاوٹ کے ناظم محترم مرزا عبدالرشید صاحب تھے۔ ناظم ضیافت محترم ڈاکٹر ولی اللہ شاہ صاحب سیکرٹری ضیافت UK جماعت تھے۔ ان کی ٹیم میں مرزا سلیم صاحب، اعجاز بٹ صاحب اور حنیف الرحمان صاحب سنوری کچن میں ڈیوٹی کرتے تھے۔ منصور BT صاحب کھانا تقسیم کرنے کی ڈیوٹی کرتے تھے۔ لنگر میں ڈیوٹی کے لیے کراچی جماعت سے محترم ارشاد شادہ صاحب، محترم منظور شاد صاحب اور راجہ صاحب
خصوصی طور پر تشریف لائے۔ 24 گھنٹے چائے پیش کرنے کے لیے محترم صدر الدین صاحب کھوکھر بھی کراچی جماعت سے تشریف لائے۔ کھانے کے حال کے ساتھ ایک کچن بھی بن چکا تھا جہاں کھانا تیار ہوتا تھا۔ بھائی محمد حسن صاحب کچن کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہی دن رات رہتے تھے اور بے لوث خدمات سر انجام دیتے۔ محدود وسائل کے باوجود 24 گھنٹے لنگر کا لذیذ کھانا ہر ایک کے لیے تیار ملتا۔ اسی طرح مہمانوں کے لیے چائے بھی ہر وقت تیار ملتی۔ محترم چودھری رشید صاحب پریس سیکرٹری نے کتب کا سٹال لگایا ہوا تھا۔ محترم نذیر ڈار صاحب رجسٹریشن کے ناظم تھے۔ ان کی مدد کے لیے محترم داؤد ندیم صاحب اور جرمنی سے محترم شرافت اللہ صاحب آئے ہوئے تھے۔ آڈیو ویڈیو کے ناظم محترم مبارک لون صاحب، محترم عقیل میاں صاحب اور محترم رفیق جاوید صاحب تھے، اور ان کے نائب محترم مشہود گلزار صاحب اور سردار نصیر احمد صاحب تھے۔ فوٹوگرافی کی ڈیوٹی محترم اظہر تنویر مرزا صاحب اور شیخ صاحب کی تھی۔ یہ یورپ میں پہلا جلسہ سالانہ تھا جس میں تقاریر کے ترجمہ کے لیے باقاعدہ ہیڈ فونز کا انتظام مردانہ اور لجنہ کے جلسہ گاہ میں کیا گیا۔ اس کے لیے محترم منیر احمد فاروق صاحب اور ان کی ٹیم کے افراد باقاعدہ اسلام آباد پاکستان سے تشریف لائے۔ تقاریر کا ترجمہ انگریزی، عربی اور انڈونیشین زبانوں میں کیا گیا۔ اس کام کے ناظم محترم خلیل الرحمان صاحب ملک تھے۔ ان کے ساتھ محترم آفتاب خان صاحب انگریزی ترجمہ کرتے تھے۔ جلسہ کی ساری کارروائی کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی۔ قادیان اور ربوہ کے بعد یہ پہلا جلسہ سالانہ تھا جہاں باقاعدہ پرچم کشائی کی گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جلسہ گاہ میں لوائے احمدیت کے علاوہ جلسہ میں شامل ہونے والے احمدیوں کے 48 ممالک کے جھنڈے لہرائے گئے۔ جھنڈوں کی ڈیوٹی محترم مرزا عبد الباسط صاحب کی تھی۔ اب 48 ممالک کے جھنڈے ڈھونڈنے کا کام مشکل تھا۔ اس کے لیے مختلف ممالک کے سفارت خانوں سے رابطہ کیا گیا اور ان کے ممالک کے جھنڈے ادھار لیے گئے۔ بعض ممالک کے جھنڈے لیڈز اور لندن میں جھنڈے بنانے والی فیکٹریوں سے خریدے گئے۔ زمین میں پول گاڑنے کے لیے سوراخ نکالنے کا کام بھی بہت بڑا تھا۔ اس کام کو بھی کئی دن وقار عمل کر کے مکمل کیا گیا۔ اسلام آباد کی صفائی کا کام 24 گھنٹے ہوتا تھا۔ اس کے لیے بھی خدام کی ٹیم بڑی محنت سے ڈیوٹیاں کرتی تھی۔ ہر جگہ پوسٹر لگائے گئے تھے جن پر مہمانوں سے درخواست کی گئی تھی کہ اسلام آباد جلسہ گاہ اور گرد و نواح کی صفائی کا خیال رکھیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس عظیم الشان جلسے کی تیاری کئی ماہ پہلے شروع ہو گئی تھی۔ خاکسار ان دنوں نارتھ ریجن کے ریجنل قائد کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ نیشنل قائد صاحب کے حکم پر ہم بریڈ فورڈ، ہڈرزفیلڈ، مانچسٹر اور دوسری مجالس کے خدام اسلام آباد جا کر وقار عمل کرتے اور جلسہ سالانہ کے لیے تیاری کرتے۔ نئی جگہ اور جلسہ سالانہ کا اتنا شوق، جذبہ اور خوشی تھی کہ خدام بڑے جوش و خروش سے خدمات کے لیے نام پیش کرتے۔ ہمارا راتوں کو قیام بھی اسلام آباد کی ڈارمیٹریز میں ہوتا تھا۔ صبح نماز فجر کے بعد ناشتہ کرتے ہی وقار عمل شروع ہو جاتا۔ جلسہ گاہ کی تیاری، حضور انور کی قیام گاہ کی تیاری، گیسٹ ہاؤسز کی تیاری، قریبی عمارتوں کی مکمل صفائی کا کام، ڈائننگ ہال اور کچن کی مکمل صفائی، ہولی گراؤنڈ جو ڈائننگ ہال کے ساتھ ملحق تھا اس کی مکمل صفائی، پیڈک کا علاقہ جہاں چھوٹا سا بازار تھا اس کی صفائی، ساری رہائش گاہوں کی مکمل صفائی، رنگ و روغن، بستروں کے لیے سٹور تیار، کچن کے سامان کے لیے سٹور تیار کرنا، اسلام آباد کی سجاوٹ کا کام اور اسی طرح اور بہت سے کام تھے جو وقار عمل کر کے مکمل کیے گئے۔ یہ وقار عمل صبح سے شروع ہو کر رات گئے تک جاری رہتا۔ نمازوں اور کھانے کا مختصر وقفہ ہوتا۔ وقار عمل میں صرف خدام شامل نہیں ہوتے تھے بلکہ بعض بزرگ انصار اور اطفال بھی بڑے شوق سے حصہ لے رہے تھے۔ اطفال کا اتنا جوش تھا کہ وہ گھر جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے۔ ایک دن کرائیڈن سے ایک والدہ اپنے 2 بیٹوں کو لینے کے لیے آئیں تو دونوں بیٹے غائب ہو گئے۔ کافی دیر تک ان کو ڈھونڈنے کے باوجود وہ نہ ملے تو والدہ پریشان ہونے لگی۔ چند خدام نے ان کی مدد کی تو دونوں بھائی ایک ڈامٹری میں
بنک بیڈ کے اوپر رضائی میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کو ڈھونڈ کر جب نیچے بلایا گیا تو دونوں رونے لگے کہ ہم نے گھر نہیں جانا۔ بڑی مشکل سے ان کو منا کر اس وعدہ پر ان کی والدہ کے ساتھ بھجوایا گیا کہ وہ ان کو دوبارہ ڈیوٹی کے لیے اسلام آباد لے کر آئیں گی۔ انہی دنوں ایک عمارت میں مسجد بھی بن چکی تھی۔ ہم وہی نماز باجماعت ادا کرتے۔ اس مسجد کی محراب کے لیے ہم نے مربی سلسلہ محترم عبدالحفیظ کھوکر صاحب کی قیادت میں مقامی دکانوں سے پلائی ووڈ خرید کر اس کو کاٹ کر خوبصورت محراب بنایا۔ اس کو حضور انور نے بہت پسند فرمایا۔ ایسٹ لندن کے ایک مخلص دوست محترم تاج دین صاحب نے ایک چھوٹے سے کھوکھے میں اپنی ورکشاپ بنائی ہوئی تھی اور وہ ہر قسم کے مرمت کے کام دن رات کرتے تھے۔ وہ ہر فن مولا تھے اور ہمیں کسی قسم کی اوزار یا مرمت کے کام کی ضرورت پڑتی تو ہم ان سے درخواست کرتے تو وہ فوراً بخوشی کام کر دیتے۔ وہ ہمیں مفید مشورے بھی دیتے۔ انہوں نے اسلام آباد میں جتنے بھی چھوٹے بڑے مرمت کے کام تھے وہ سب بڑی محنت سے کیے۔ کاریگروں کی ایک ٹیم روا سے منگوائی گئی تھی۔ ان میں محترم احسان صاحب اور محترم عزیز صاحب تھے۔ انہوں نے بھی بڑی محنت سے اسلام آباد میں مرمت کے تمام کام سر انجام دیے۔ گو ان دنوں خدام کی تعداد کم تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ سیرت خدمت گزار عطا فرمائے ہوئے تھے جو دن رات بڑے اخلاص کے ساتھ خدمات سر انجام دیتے تھے۔ لیوٹن جماعت کے بزرگ محترم میاں منور علی صاحب ہر وقت اپنی گاڑی لیے خدمات کے لیے حاضر رہتے۔ آپ دن میں کئی چکر مسجد فضل کے لگاتے۔ یوں آپ دن میں قریباً 300 میل کا سفر کرتے۔ ایک دفعہ کچھ مہمان جلسہ میں شمولیت کے لیے آئے تو میاں منور علی صاحب نے ان کو لفٹ دی۔ انہوں نے بجائے ٹلفورڈ کے ٹیلفورڈ کہہ دیا۔ یہ برمنگھم کے قریب تھا جو قریباً 150 میل کے فاصلہ پر تھا۔ محترم میاں منور علی صاحب ان کو وہاں لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ دراصل انہوں نے اسلام آباد جانا تھا۔ آپ ان کو واپس اسلام آباد لے آئے۔ آپ کو اگر کوئی خادم بھی کوئی کام کہتا تو آپ بخوشی ان کی مدد کر دیتے۔ آپ لجنا کو ایک منی بس میں لندن سے اسلام آباد اور واپس لندن لے کر جاتے تھے۔ لجنا اسمبلی ہال میں بستر وغیرہ تیار کرتی تھی۔ جلسہ گاہ میں 2 بڑے شامیانے لگائے گئے، ایک مردوں کا جلسہ گاہ اور ایک اور مستورات کا جلسہ گاہ۔ اسی طرح کھانے کے لیے بھی 2 شامیانے لگائے گئے۔ لجنا کے کھانے کا شامیانہ ان کے جلسہ گاہ کے ساتھ اور مردوں کے کھانے کا شامیانہ ہولی گراؤنڈ میں ہوتے تھے۔ کار پارکنگ کے لیے ایک بڑا وسیع علاقہ مختص کیا گیا۔ بعض مہمانوں کی رہائش کے لیے 40 کراوان لگائے گئے جو کرائے پر دستیاب تھے۔ لندن اور نواح کے احمدیوں نے اپنے گھر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معزز مہمانوں کے لیے پیش کیے ہوئے تھے۔ یوں بہت سے مہمان ان گھروں میں قیام پذیر تھے۔ پیڈک میں چھوٹا سا بازار بھی لگایا گیا جہاں مختلف کھانے کی اشیاء فروخت ہوتی تھیں۔ بریڈ فورڈ جماعت کے ایک مخلص دوست محترم مبارک لون صاحب کی بیکری تھی۔ آپ مہمانوں کے لیے لذیذ کیک رس لے کر آئے جو مہمانوں کو چائے کے ساتھ پیش کیے جاتے۔ مانچسٹر جماعت کے ایک مخلص دوست جناب عبید اللہ میر صاحب حلوہ پوریاں فروخت کرتے۔ محترم بھائی شیر محمد صاحب کے بیٹے محترم خیر محمد پاشا صاحب نے سیخ کباب اور چکن ٹکا کا سٹال لگایا تھا۔ محترم ظفر بٹ صاحب نے مکئی کے دانوں اور آئس کریم کا سٹال لگایا تھا۔ خدام العمدیہ کا سٹال محترم اعزاز الحق صاحب چلاتے تھے۔ ایک دوست نے مٹھائیوں کا سٹال لگایا ہوا تھا۔ لجنا کے جلسہ گاہ میں بھی ایک چھوٹا سا بازار بنایا گیا تھا جہاں مختلف اشیاء کے سٹال لگائے گئے تھے۔ جلسہ کی کارروائی ختم ہونے کے بعد بازار کا حصہ مہمانوں سے کھچا کھچ بھر جاتا۔ ایک شام حضور انور بھی بازار میں تشریف لائے اور ہر سٹال پر تشریف لے گئے۔ محترم منیر الدین صاحب شمس نے ایک بڑے ہال میں نمائش کا اہتمام کیا تھا جہاں دنیا بھر سے جماعت کی مسائی اور تقریبات کی خوبصورت تصاویر آویزاں کی گئی تھیں۔ اسی طرح جماعتی لٹریچر اور نئی شائع ہونے والی کتب بھی لگائی گئی تھیں۔ مہمان اس نمائش کو دیکھ کر بھی خوش ہوتے تھے۔ اس جلسہ میں مندرجہ ذیل ممالک کے احمدی احباب شامل ہوئے۔
انڈونیشیا، ملائیشیا، جاپان، فجی، سنگاپور، بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان، عراق، اردن، متحدہ عرب امارات، شام، سعودی عرب، کویت، لیبیا، گیمبیا، سیرالیون، گھانا، کینیا، یوگنڈا، کانگو، ساؤتھ افریقہ، ناروے، تنزانیہ، سویڈن، ڈنمارک، ہالینڈ، بیلجیم، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، اسپین، کینیڈا، امریکہ، ٹرینیڈاڈ، گیانا، لائبیریا، آسٹریلیا، ماریشس، آئرلینڈ، ایران، قطر، زیمبیا، زمبابوے اور نائجیریا۔ بیرونی ممالک سے آنے والے مہمانوں کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا۔ پاکستان سے آنے والے مہمان خلیفہ وقت کے دیدار کو ترسے ہوئے تھے۔ ہر ایک کی صرف ایک خواہش تھی کہ پیارے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ ہر شخص حضور انور کے پیچھے نماز با جماعت ادا کرنے کی خواہش لے کر آیا تھا۔ ہر شخص اسلام آباد کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر مہمان کی ایک ہی خواہش تھی کہ ہوائی اڈے سے سیدھے مسجد فضل لندن پہنچیں تاکہ حضور انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ادھر حضور انور بھی ہر نماز پر مسجد تشریف لاتے تو نئے آنے والے مہمانوں کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ ملاقات کے دوران ان کے سفر کا احوال دریافت فرماتے، پاکستان کے احمدیوں کا حال دریافت فرماتے۔ بعض دفعہ بڑے رقت آمیز مناظر نظر آتے تھے۔ خلیفہ وقت سے عقیدت اور محبت کے ایمان افروز نظارے روزانہ نظر آتے تھے۔ جلسہ سے ایک ہفتہ قبل حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے معائنہ فرمایا اور اسلام آباد کے ہر کونے میں اور ہر عمارت میں تشریف لے گئے۔ کچن میں حضور نے کھانا بھی چکھا۔ حضور نے ہر ناظم کو مصافحہ کا شرف عطا فرمایا۔ حضور نے رضاکاران کو خطاب اور قیمتی نصائح بھی فرمائی۔ جلسہ کے پہلے دن صبح سویرے مہمان بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے اور دوپہر سے پہلے ہی اسلام آباد مہمانوں سے مکمل بھر چکا تھا۔ لندن اور نواحی علاقوں سے مہمانوں سے بھری کوچیں اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئیں۔ سارا کاروں، منی بسوں اور کوچوں سے بھر گیا۔ نماز جمعہ ادا کی گئی۔ حضور انور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ نماز جمعہ کے بعد دوپہر کے کھانے کا وقفہ تھا اور جلسہ کا افتتاحی اجلاس ہونا تھا۔ افتتاحی اجلاس سے پہلے جلسہ گاہ مہمانوں سے کھچا کچ بھر چکا تھا۔ افتتاحی اجلاس سے پہلے حضور انور نے لوائے احمدیت لہرایا اور امیر صاحب UK نے برطانیہ کے جھنڈے کی پرچم کشائی کی۔ اس دوران پورا اسلام آباد نعرہ ہائے تکبیر، اسلام زندہ باد، احمدیت زندہ باد، حضرت خاتم الانبیاء زندہ باد، خلافت احمدیہ زندہ باد اور غلام احمد کی جے کے گونج اٹھا تھا۔ اس جلسہ پر مرکزی نعروں کا انتظام نہیں تھا۔ حضور انور کے جلسہ گاہ میں تشریف لاتے ہی پرجوش نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ خصوصاً پاکستان اور جرمنی سے آنے والے احمدی بڑے جوش و خروش سے نعرے لگوا رہے تھے۔ قرآن مجید کے بعد محترم ثاقب زیروی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام ترنم سے پڑھا۔ اس نظم نے ربوہ کے جلسہ سالانہ کی یادیں تازہ کر دیں۔ نعرہ ہائے تکبیر سے سارا جلسہ گاہ گونجتا رہا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے افتتاحی خطاب ارشاد فرمایا۔ اس خطاب میں حضور انور نے حکومت پاکستان کے بہیمانہ آرڈیننس کے نفاذ کے بعد جماعت احمدیہ پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کا ذکر فرمایا۔ دوسرے دن حضور انور نے مستورات سے ان کے جلسہ گاہ میں خطاب فرمایا۔ حضور کا خطاب مردوں کے جلسہ گاہ میں بھی سنایا گیا۔ حضور نے اپنے خطاب میں دنیا بھر کی احمدی مستورات کی بے مثال جانی، مالی اور عزتوں کی قربانیوں کے ایمان افروز واقعات بیان فرمائے۔ حضور نے جلسہ کا اختتامی خطاب اتوار کی دوپہر ارشاد فرمایا۔ یہ حضور کا ایک تاریخی خطاب تھا۔ حضور نے پورے 5 گھنٹے خطاب فرمایا۔ اس میں حضور نے حکومت پاکستان کی طرف سے جماعت احمدیہ پر لگائے جانے والے بے بنیاد اور ناپاک الزامات کے تفصیلی جوابات دیے اور معروف اصطلاح خاتم النبیین کی صحیح تشریح فرمائی۔ اس دوران حاضرین پرجوش اور پرجلا نعروں سے اپنی محبت، عقیدت اور جوش کا اظہار کرتے رہے۔
اتوار کی شام اسلام آباد میں موسلادھار بارش ہوئی اور حضور انور کے خطاب کے دوران بھی مسلسل بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران چند منٹوں کے لیے بجلی بھی چلی گئی اور جلسہ گاہ میں مکمل اندھیرا ہو گیا، لیکن جلسہ کے حاضرین نے نظم و ضبط کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ ڈیوٹیوں پر کھڑے خدام نے بھی بے مثال قربانیاں پیش کیں اور شدید بارش کے دوران اپنی جگہوں سے نہیں ہلے۔ یہ منتظمین اور ڈیوٹیاں سر انجام دینے والے انصار، خدام، اطفال، لجنہ اور ناصرات کا نظم و ضبط اور قربانی کا زبردست مظاہرہ تھا کہ اپریل کے مہینہ کی UK کی سردی کے باوجود ڈیوٹیوں پر موجود رضاکاران اپنی ڈیوٹیوں پر کھڑے رہے۔ جلسہ کی اختتامی دعا تک پورا اسلام آباد موسلادھار بارش سے جل تھل ہو چکا تھا۔ کار پارک کا میدان تو بہت سالوں کے بعد استعمال کی وجہ سے ہر طرف کیچڑ سے بھر چکا تھا۔ اس وجہ سے ہر کار کیچڑ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ کار پارک کی ڈیوٹیوں پر مامور خدام نے کاروں کو دھکے لگانے شروع کیے، جس کی وجہ سے کار کے پچھلے ٹائروں کے نیچے سے کیچڑ اڑ کر ان کے کپڑوں پر پڑنا شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی ذمہ داریوں کو پوری محنت سے جاری رکھا۔ اس دوران اور خدام بھی ان کی مدد کو پہنچ گئے اور کئی گھنٹوں تک کاروں کو دھکے نکال کر وہاں سے نکالا گیا۔ ہر طفل اور خادم کے کپڑے کیچڑ سے بھر چکے تھے، لیکن ان خدام نے بے مثال خدمت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ جب سب کاریں نکل گئیں تو سب خدام ڈائننگ ہال میں اکٹھے ہو گئے۔ اسی دوران اچانک حضرت امیر المومنین بھی تشریف لے آئے اور ہر خادم کو گلے ملنا شروع کر دیا۔ جب حضور انور پہلے خادم کو گلے لگانے لگے تو اس نے اشارہ کر کے کہا، حضور میرے کپڑے تو کیچڑ سے گندے ہیں۔ حضور نے اس کو گلے لگایا اور فرمایا کہ مجھے ان گندے کیچڑ والے کپڑوں سے ہی تو پیار ہے۔ حضور نے ہر خادم کو گلے لگایا۔ بہت سے خدام اس اعزاز پر آبدیدہ ہو رہے تھے۔ خدام کو ملنے کے بعد حضور انور کے کپڑے بھی کیچڑ سے بھر چکے تھے۔ اس کے بعد حضور نے محترم نذیر ڈار صاحب کو فرمایا، ان سب کو کچن سے دار چینی اور الائچی والی چائے بنوا کر پلاؤ۔ جلسہ کے اختتام پر ہر شخص کا دل غمگین تھا اور ایک اداسی کی فضا چھا گئی تھی۔ بعض خدام اور اطفال تو رو رہے تھے۔ ان کو حوصلہ دیا گیا کہ انشاءاللہ اگلے سال اس سے بھی بڑا جلسہ ہوگا اور پھر رونقیں لگے گی۔ جلسہ سے اگلے 2 دن تک انٹرنیشنل مجلس شورا جلسہ گاہ میں ہی منعقد ہوئی اور دونوں دن حضور انور مجلس شورا میں رونق افروز رہے۔ اس شورا میں تمام دنیا سے آنے والے نمائندگان شامل ہوئے۔ شورا کے بعد دنیا بھر سے آئے ہوئے مربیان کے ساتھ خصوصی شورا ہوئی، جس میں حضور انور سارا وقت رونق افروز رہے۔ مجلس شورا کے دوران بھی خدام اور اطفال ڈیوٹیاں سر انجام دیتے رہے اور نمائندگان کو کھانا اور مشروبات پیش کرتے رہے۔ اس تاریخی جلسہ سالانہ کو 38 سال بیت چکے ہیں، لیکن اس کی حسین یادیں آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں سے جماعت بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کے سفر پر گامزن ہے اور دنیا بھر میں عظیم الشان جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کے فضلوں سے اسلام آباد میں ہمارے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز مستقل قیام فرما ہے اور مرکزی دفاتر بھی قائم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کی موسلادھار بارشیں دن رات برس رہی ہیں۔ پہلے جلسہ سالانہ میں جتنے کل مہمان تھے ان سے کہیں زیادہ اب جلسہ سالانہ پر رضاکار ان ڈیوٹیوں پر مامور ہوتے ہیں۔ اسلام آباد کے پہلے جلسہ کے بہت سے افسران اور رضاکاران اب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بہت بلند فرمائے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس جلسہ پر جو اطفال تھے وہ اب خدام بن چکے ہیں اور خدام انصار بن چکے ہیں۔ بچیاں بھی لجنہ کی ممبر بن چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔